بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز اسلامک ڈریم اسٹوریز کے ناظرین، غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی کرامت، بادشاہ کی بیٹی اور جنگل کے بھیڑیے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا دل دہلا دینے والا قصہ سنانے جا رہے ہیں جس میں حضرت پیران پیر دستگیر غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کرامت بیان ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک بادشاہ کی جس نے اپنی 3 دن کی معصوم بیٹی کو جنگل میں بھیڑیوں کے آگے ڈال دیا، مگر غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی نگاہ کرم سے وہی بھیڑیے اس ننھی سی جان کو نقصان پہنچانے کی بجائے اسے اٹھا کر غوث پاک کی درگاہ میں لے آئے، اور پھر وہاں ایسا کرشمہ ہوا کہ پورا گاؤں حیرت میں رہ گیا۔ آئیے دوستو، ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیں۔ شاہ جعفر الدین کا محل اور اس کی بے چینی۔ شہر کے بیچوں بیچ اونچے میناروں والا سنگ مرمر اور سونے سے سجا ہوا ایک محل کھڑا تھا۔ اس محل کو لوگ دور سے دیکھتے تو اس کی آنکھیں چمک اٹھتیں۔ اس کے دروازوں پر نقش و نگار والی سونے کی چوکھٹیں، دیواروں پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے، اور ہر کونے میں ایسی روشنی تھی جیسے دن کا اجالا ہو۔ محل کا ہر کمرہ اپنی شان و شوکت بیان کرتا تھا۔ قالین ترکی سے آئے تھے، چاندی کے برتن ایران سے، اور پردے مصر کے مہین ریشم سے بنے ہوئے۔ اس محل کا مالک تھا شاہ جعفر الدین، ایک ایسا بادشاہ جس کا نام سن کر چھوٹے بڑے سب کانپ جاتے۔ اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن اس کی روح کے اندر ایک کمی تھی جو اسے ہر رات بے چین رکھتی: اولاد کی کمی۔ شاہ اکثر محل کی اونچی بالکنی سے چاند کو دیکھتا اور کہتا: اے خدا، تو نے مجھے تخت و تاج دیا، لیکن مجھے اولاد سے محروم کیوں رکھا؟ میرے بعد یہ سلطنت کون سنبھالے گا، بیٹا یا بیٹی؟ اس کی ملکہ روحی بانو بہت ہی نرم دل اور پرہیزگار عورت تھی۔ وہ اکثر شاہ کو تسلی دیتی: جہاں پناہ، اولاد بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں اللہ کی رحمت ہیں، ہمیں اس کے فیصلے کو قبول کرنا چاہیے۔ لیکن شاہ کی سوچ میں کڑواہٹ تھی۔ وہ ہر بار یہی جواب دیتا: نہیں ملکہ، مجھے صرف بیٹا چاہیے، بیٹی سے میری سلطنت نہیں چل سکتی۔ ملکہ خاموش ہو جاتی، لیکن اسے معلوم تھا کہ شاہ کی نظر میں بیٹی کی کوئی قیمت نہیں۔ آخرکار اللہ کی رحمت ہوئی اور ملکہ امید سے ہوئی۔ جب یہ خبر محل پہنچی تو ڈھول ناچنے لگے اور مٹھائیاں بانٹنے لگیں۔ شاہ نے دعا کی: اے خدا، اب کی بار مجھے بیٹا عطا کر۔ لیکن ملکہ کے دل میں خوف تھا کہ اگر بیٹی ہوئی تو کیا ہوگا۔ وہ وقت آ گیا جب بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ شاہ بے چین سے ٹہل رہا تھا اور بار بار پوچھتا: بیٹا ہوا یا نہیں؟ دائی باہر آئی اور اعلان کیا: مبارک ہو، شہزادی پیدا ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی خوشیاں تھم گئیں۔ شاہ جعفر الدین کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور وہ چلایا: کیا کہا؟ بیٹی؟ مجھے بیٹی نہیں چاہیے، یہ میری ناکامی ہے۔ ملکہ اندر اپنی بچی کو سینے سے لگائے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی: تو اللہ کی رحمت ہے میری جان۔ جب شاہ اندر آیا تو اس نے بچی کو دیکھ کر کہا: یہ اولاد نہیں، بوجھ ہے، اس کے لیے میرے محل میں کوئی جگہ نہیں۔ شاہ نے حکم دیا کہ 3 دن بعد اس بچی کو جنگل میں بھیڑیوں کے آگے چھوڑ دیا جائے۔ سپاہی دنگ رہ گئے، لیکن بادشاہ کے غصے کے آگے مجبور تھے۔ تیسرے دن بچی کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر ایک گھنے جنگل میں ایک درخت کے نیچے چھوڑ دیا گیا۔ اندھیری رات میں بھیڑیوں کا جھنڈ نکلا۔ بچی کے رونے کی آواز سن کر بھیڑیے پاس آئے، لیکن ایک عجیب کرشمہ ہوا۔ بھیڑیوں نے بچی کو نقصان پہنچانے کے بجائے اسے گھیر لیا۔ ایک مادہ بھیڑیا آگے بڑھی اور اسے آہستہ سے اٹھا کر چل دی۔ وہ بچی کو لے کر غوث پاک کی خانقاہ میں پہنچی۔ غوث پاک ذکر الہی میں مگن تھے۔ بھیڑیا بچی کو آپ کے قدموں میں چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ غوث پاک نے آنکھیں کھولیں اور مسکرا کر ارشاد فرمایا: سبحان اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ آپ میری امانت ہو، میری بیٹی بھی اور میری مرید بھی۔ آپ نے اس کا نام نور فاطمہ رکھا۔ نور فاطمہ کی پرورش خانقاہ کے روحانی ماحول میں ہوئی۔ وہ بچپن سے ہی عبادت گزار اور علم کی پیاسی تھی۔ غوث پاک اسے قرآن کی تلاوت اور حدیث سکھاتے۔ جیسے جیسے وقت گزرا اس کے چہرے کا نور بڑھ گیا۔ وہ بیماروں کا علاج دعاؤں اور قرآن کی آیتوں سے کرنے لگی۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس آنے لگے۔ دوسری طرف محل میں بادشاہ بیمار پڑ گیا۔ کوئی حکیم اسے ٹھیک نہ کر سکا۔ وزیر نے مشورہ دیا کہ غوث پاک کے پاس جانا ہوگا۔ بادشاہ کو پالکی میں لاد کر خانقاہ لایا گیا۔ وہاں غوث پاک کے حکم پر
नूर फातिमा बादशाह के पास आई। बादशाह ने उसे देखकर पूछा, क्या ये वही बच्ची है जिसे मैंने जंगल में छोड़ा था? गौस पाक ने इरशाद फरमाया, हाँ यही वो है जिसे तुमने ठुकराया था। आज अल्लाह ने तुम्हारी शिफा इसके हाथ में रखी है। नूर फातिमा ने दुआ की और पानी दम करके बादशाह को पिलाया। बादशाह फौरन ठीक होने लगा। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने अपनी बेटी से माफी मांगी और उसे गले लगा लिया। इसी दौरान गौस पाक के एक मुरीद अकरम का जिक्र भी आता है, जो बहुत गुस्सेला था। आपने उसे सबक सिखाने के लिए सर पर पानी से भरा मटका रख दिया, गांव का चक्कर लगाने का हुक्म दे दिया और शर्त रखी कि पानी की एक बूंद भी न गिरे। अकरम ने गुस्से को काबू में रखकर ये काम पूरा किया। गौस पाक ने इरशाद फरमाया, जिस तरह तुमने मटके का पानी बचाया, इसी तरह अपने ईमान का नूर बचाने के लिए गुस्से को काबू करना सीखो। ये कहानी हमें सिखाती है कि औलाद बेटा या बेटी हो, अल्लाह की रहमत है और गुस्सा सिर्फ नुकसान देता है, जबकि सब्र और दुआ से बिगड़ी हुई तकदीरें भी संवर जाती हैं। बेटी अल्लाह की रहमत है, बेटा अल्लाह की नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी औलाद को नेक सालेह करना मकसूद फरमाए और उनके अपने वालिदैन की खिदमत और इज्जत करने की तलकीन अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।